Turkey is the new Iran. کیا ترکی اسرائیل کا نیکسٹ ٹارگٹ ہے؟ شام میں اسد رجیم کے فال کے بعد آخر اس رپورٹ میں ایسا کیا تھا؟ اسرائیل نے ایک نیٹو کنٹری کے خلاف کانفلکٹ کی باتیں کرنے لگا۔ اور سب سے ضروری سوال، کیا اسرائیل ترکی جیسے ملک پر حملہ کر سکتا ہے؟ اور اگر یہ جنگ ہوئی تو کہاں لڑی جائے گی؟ آئیے آج کی ویڈیو میں پوری کہانی سمجھتے ہیں، فیکٹس کے ساتھ، کانٹیکسٹ کے ساتھ۔ اس سب کی شروعات دسمبر 2024 میں ہوئی جب ترکی کے حمایت یافتہ احمد الجولانی نے شام میں بشار الاسد کی حکومت کا تختہ پلٹ دیا۔ یعنی راتوں رات دمشق میں ایران کا اثر ختم اور ترکی کا اثر شروع۔ یہاں پر ان دونوں ملکوں کے مفادات ٹکراتے ہیں، کیونکہ ترکی چاہتا ہے کہ سیریا میں احمد الشرع کی ایک یونیفائیڈ اسٹرانگ گورنمنٹ ہو تاکہ وہ کردش لیڈ سیپریٹسٹ گروپ کو ڈس آرم کر سکے جن کو وہ اپنے لیے ایگزسٹینشل تھریٹ سمجھتا ہے، جبکہ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ سیریا میں ایک ویک کمزور گورنمنٹ رہے تاکہ وہ اپنے گریٹر اسرائیل کے پروجیکٹ پر کام کر سکے۔ اور اسی لیے اسرائیل خاموش نہیں بیٹھتا۔ اسد رجیم کے فال کے بعد صرف 48 گھنٹوں کے اندر اسرائیل سیریا پر 480 سٹرائکس کرتا ہے اور فارمر سیرین آرمی کی ملٹری کیپابلٹیز کو 70 to 80% ختم کر دیتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، اسرائیل سیریا میں بفر زون کا 155 مائل اسکیئر کیپچر کر لیتا ہے اور ماؤنٹ ہرمن جہاں سے دمشق بالکل کلیئر نظر آتا ہے اس پر بھی قبضہ کر لیتا ہے۔ اور اسی دوران نیگل کمیٹی کی رپورٹ منظر عام پر آتی ہے۔ سیریا میں ایران کے شیعہ ایکسس کو ترکی کے سنی ایکسس نے ریپلیس کر دیا ہے، اور اسی لیے اسرائیل سیریا میں 3 ایسی ایئر بیسز کو نشانہ بناتا ہے جن کو ترکی فیوچر میں استعمال کرنا چاہتا تھا۔ اب ایک طرف شام اور دوسری طرف میڈیٹرینین سی میں بھی اسرائیل ترکی کے خلاف اپنی سازشیں شروع کرتا ہے، اور دسمبر 2025 میں ترکی کے 2 سب سے بڑے ایڈورسریز سائپرس اور یونان کے ساتھ مل کر ایک ٹرائی لیٹرل سمٹ کرتا ہے۔ To those who fantasize they can re-establish their empires and their dominion over our lands, I say, forget it. It's not going to happen. Don't even think about it. تینوں ملکوں پر مشتمل ایک ریپڈ رسپانس فورس بنائی جاتی ہے جس کا مقصد ترکی کے خلاف کام کرنا ہوتا ہے، یعنی آسان الفاظ میں دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ سائپرس اور گریس اسرائیل کے کئی ڈیفنس سسٹمز اور ملٹری کیپابلٹیز کو بھی اپنے اندر انکارپوریٹ کرتے ہیں، لیکن ترکی بھی یہاں چپ نہیں بیٹھتا، وہ ایک ماسٹر اسٹروک کھیلتا ہے اور 13 سال کے بعد ایجپٹ کے ساتھ نیول ایکسرسائز کرتا ہے۔ حال ہی میں ترکی نے نیٹو کا سمٹ ہوسٹ کیا، اور جب ٹرمپ ترکی آئے انہوں نے ترکی کو F-35 خریدنے کی اجازت دی، جس پر نیتن یاہو بہت واویلا کر رہا ہے کہ I don't think they should be given F-35s or the engines for their fighter jets because that'll upset the power balance in the Middle East, which is ultimately guaranteed by Israeli air superiority. اب دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، کیونکہ ایردوان بھی ٹرمپ کا بہت اچھا دوست ہے اور اسرائیل کا تو سب کو پتہ ہی ہے۔ اگر اسرائیل کی ہسٹری دیکھیں، ریسنٹ ہسٹری، تو اس سے یہ بعید نہیں کہ وہ کبھی بھی حملہ کر دے، لیکن کیا اس کے لیے حملہ کرنا اتنا آسان ہے؟ کیونکہ ترکی ایک نیٹو ملک ہے، اور اس کے اندر اور صرف نیٹو ملک نہیں ہے، وہ نیٹو کی دوسری سب سے بڑی فوج ہے، اور دوسرا ترکی تو ایک G20 کا ممبر بھی ہے، اس کی اکانومی بہت اسٹرانگ ہے۔ لیکن اسرائیل اسی طرح کرتا ہے، اس نے عراق پر حملہ کروانے کے لیے، ایران پر حملہ کرنے کے لیے سب سے پہلے وہ ریٹرک بناتے ہیں، وہ پوری جو نیتن یاہو اور اس کے جو کتے ہیں وہ سب سے پہلے اس ملک کے خلاف بھونکنے لگتے ہیں جن پر انہیں حملہ کروانا ہوتا ہے، تاکہ وہ میڈیا میں اس کو ایک کامن چیز کر دیں کہ اس پر حملہ ہو سکتا ہے، لوگوں کے دماغ میں بٹھانے کے لیے۔ اب اگر آپ اسرائیل کو غور سے دیکھیں نا، تو اسرائیل کمزور ملیشیاز یا کمزور ملکوں کے خلاف تو بالکل بلنٹلی اٹیک کرتا ہے، سویلینز پر تو بالکل اٹیک کرتا ہے، ان کو کرش کرتا ہے، لیکن وہ کبھی بھی جو ایک اسٹرانگ ملٹری والی کنٹری ہے اس کے اوپر ڈائریکٹ حملہ نہیں کرتا۔
اس کے لیے وہ ہمیشہ اپنے پرانے پاپی امریکہ کو یوز کرتا ہے. ترکی تو بالکل کیس ہی ڈفرینٹ ہے. ترکی تو دنیا کی ون آف دا اسٹرانگیسٹ ملٹری ہے. اسرائیل تو اس پر کبھی بھی حملہ نہیں کرے گا اکیلے. تو اس میں کنڈیشن بنتی ہیں. اگر اسرائیل امریکہ کو ساتھ ملا کر ترکی پر حملہ کرتا ہے تو امریکہ کو نیٹو سے الگ ہونا پڑے گا. اور اگر امریکہ اسرائیل کا ساتھ دینے کے لیے نیٹو میں سے الگ ہوتا ہے اور ترکی اپنا ڈیفنس کرنے کے لیے ان دو ملکوں کے خلاف آتا ہے تو پیچھے جو نیٹو بچتی ہے اس کے اندر جو نیٹو کی جو آپ ملٹری فارمیشن دیکھیں تو اس میں دو جو سب سے لارجسٹ ملٹریز ہیں وہ پہلے نمبر پر امریکہ اور دوسرے نمبر پر ترکی ہے. اور اگر دو لارجسٹ ملٹریز نکل جائیں گی تو پیچھے نیٹو کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا اپنا ڈیفنس کرنے کے لیے. تو پھر انہیں رشیا سے کون بچائے گا؟ تو یہ بھی ایک ریسٹرکشن ہے اسرائیل کے لیے ترکی پر حملہ کرنے کی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے کچھ وقت میں ان دو ملکوں کے درمیان کنفرنٹیشن ہو سکتی ہے؟ آگے اگر کوئی اپڈیٹ آتی ہے تو ہم اس کو آپ سے ضرور شیئر کریں گے. تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ کو مس نہ ہو. بہت شکریہ. خدا حافظ.